یہ ماخذ دراصل 18ویں دن کی تراویح کا خلاصہ ہے، جس میں ہم سورت عنکبوت کے آخری حصے سے لے کر سورت روم، سورت لقمان، سورت السجدہ اور سورت الاحزاب کے ابتدائی 30 آیات تک کا نچوڑ ڈسکس کریں گے۔ اس سفر کا آغاز سورت العنکبوت کے آخری حصے یعنی آیات 45 سے 69 تک سے کرتے ہیں۔ اس حصے میں جو سب سے پہلا نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ نماز کا تصور ہے۔ صحیح۔ اسے محض ایک رسمی عبادت کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک باقاعدہ سماجی اور نفسیاتی افادیت بتائی گئی ہے کہ یہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا داخلی نظام ہے جو انسان کے کردار کو مسلسل مانیٹر کرتا رہتا ہے۔ اور اسی صورت میں ایک اور نہایت اہم معاشرتی اصول بھی وضع کیا گیا ہے، جو کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثے کے آداب سے متعلق ہے۔ آج کے دور میں جب ہم مکالمے کی بات کرتے ہیں تو اکثر وہ بحث برائے بحث یا ایک تعصب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ جی، لیکن اس ماخذ میں واضح ہدایت ہے کہ جب تک سامنے والا ظلم اور زیادتی کی حد تک نہ جائے، اس کے ساتھ نہایت شائستہ، مدلل اور بہترین انداز میں بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فکری اختلافات کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ مکالمے کی فضا کو ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر قائم رکھنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے اسی حصے میں یہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ سچائی کے راستے میں پوری دیانتداری سے جدوجہد کرتے ہیں، ان کے لیے فہم اور ادراک کے نئے راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یعنی راستے دکھائے جاتے ہیں انہیں جو کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ انفرادی اور فکری جدوجہد کی بات ہے جس کے نتیجے میں راستے کھلتے ہیں۔ لیکن ہم اسی انفرادی سطح سے نکل کر جب ہم سورت الروم کی طرف آتے ہیں تو منظرنامہ اچانک عالمی سیاست کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جی، 615 عیسوی کا دور۔ ایگزیکٹلی، 615 عیسوی کا دور جو تاریخی اعتبار سے ایک بہت بڑی عالمی کشمکش کا دور تھا۔ اگر ہم اس وقت کی دنیا کا خاکہ کھینچیں تو وہ آج کے دور کی کولڈ وار یا دو سپر پاورز کی پراکسی وار سے ملتا جلتا منظر تھا۔ ایک طرف رومن امپائر یعنی بازنطینی سلطنت تھی جو اہل کتاب تھے، اور دوسری طرف پرشین امپائر یعنی ساسانی سلطنت تھی جن کا مذہب آتش پرستی پر مبنی تھا۔ اور اس عالمی کشمکش کا براہ راست نفسیاتی اور سیاسی اثر مکہ کے مقامی حالات پر پڑ رہا تھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایرانیوں نے رومی سلطنت پر ایک انتہائی تباہ کن حملہ کیا اور انہیں ایک عبرتناک شکست دی۔ انہوں نے شام اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ جی، اور تاریخی حوالوں کے مطابق وہ اس مقدس صلیب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی۔ بالکل۔ اب اس واقعے کا مکہ کے مقامی لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ چونکہ مسلمان ایک خدا اور آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے ان کی قدرتی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکین، چونکہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور پرشین بھی شرک کے قائل تھے، اس لیے وہ ایرانیوں کی اس فتح کو اپنی نظریاتی فتح سمجھ رہے تھے۔ اور مکہ میں باقاعدہ جشن منایا گیا اس بات پر۔ جی، جشن منایا گیا اور مسلمانوں پر طنز کیا گیا کہ جس طرح ایرانیوں نے اہل کتاب کو ختم کر دیا ہے، اسی طرح ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ اسی مایوسی اور طنز کے ماحول میں ماخذ کے مطابق قرآن ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جو اس وقت کے زمینی حقائق کے بالکل برعکس تھا۔ پیشنگوئی کی گئی کہ رومی، جنہیں اس وقت بدترین شکست ہو چکی ہے، وہ بضع سنین کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اور عربی زبان میں بضع کا لفظ 3 سے 9 سال کے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ دعویٰ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ مکے کے لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے ایک سردار ابی بن خلف کے ساتھ اس بات پر 100 اونٹوں کی شرط لگا لی، کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کے لیے شرط لگی ممانعت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس پیشین گوئی کی ٹائمنگ اور جغرافیائی حقائق اتنے پرفیکٹ تھے۔ میرا مطلب ہے کوئی بھی فوجی تجزیہ کار اس وقت رومیوں کی واپسی کی پیشین گوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ٹھیک 7ویں سال رومن شہنشاہ ہرکل نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا، اور 9ویں سال انہوں نے نینوا کے مقام پر پرشین امپائر کو فیصلہ کن شکست دی۔ بالکل ایسی شکست جس نے اس عظیم سلطنت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔
اور تاریخی لحاظ سے ایک انتہائی دلچسپ موڑ یہ آیا کہ جس دن رومیوں نے فتح حاصل کی، بالکل اسی وقت سینکڑوں میل دور مسلمانوں کو جنگ بدر کے میدان میں مکہ کے مشرکین کے خلاف اپنی پہلی اور فیصلہ کن کامیابی نصیب ہوئی۔ یعنی عالمی اور مقامی دونوں پیشن گوئیاں ایک ہی وقت میں درست ثابت ہوئیں۔ جی، اور شرط کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 100 اونٹ جیت کر لائے، لیکن چونکہ تب تک جوئے کو حرام قرار دیا جا چکا تھا، اس لیے ماخذ کے مطابق انہیں وہ سارے اونٹ صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تاریخی اعتبار سے واقعی ایک حیرت انگیز تسلسل ہے۔ اور اچھا، اسی صورت الروم میں عالمی سیاست سے ہٹ کر ایک بہت ہی گہری سماجی اور ماحولیاتی بات بھی کہی گئی ہے، یہ کہ دنیا میں خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ یا فساد پھیلتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اور ساتھ ہی انسانی زندگی کے ارتقائی مراحل کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کمزوری کی حالت میں جنم لیتا ہے، پھر جوانی اور طاقت کے عروج پر پہنچتا ہے اور بالآخر دوبارہ کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ انفرادی اور عالمی دونوں سطحوں پر طاقت کے زوال کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ بالکل، اس سے یہ نقطہ ابھرتا ہے کہ چاہے کوئی عالمی سپر پاور ہو یا ایک طاقتور انسان، ہر عروج کو آخرکار زوال کی طرف جانا ہے۔ اس لیے طاقت کے نشے میں ظلم یا تکبر کرنا حماقت ہے۔ صحیح بات ہے۔ عالمی سلطنتوں کے اس عروج و زوال سے نکل کر یہ ماخذ اچانک ہماری توجہ ایک بہت ہی انفرادی اور خاندانی سطح پر لے آتا ہے۔ سورۃ لقمان۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ عرب کے ایک نہایت دانا انسان تھے جن کی حکمت کی داستانیں ضرب المثال بن چکی تھیں۔ لیکن جس ماحول میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی وہ بڑا دلچسپ ہے۔ مکہ کے کچھ لوگوں، خاص طور پر نضر بن حارث نے اسلام کی فکری دعوت کا راستہ روکنے کے لیے ایک نیا اور ماڈرن ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دلائل سے بات نہیں بن رہی، تو انہوں نے گانے بجانے والیوں اور قصے کہانیاں سنانے والوں کو خریدا۔ مقصد یہ تھا کہ جب بھی قرآنی پیغامات اور سنجیدہ حقائق پر بات ہو، لوگوں کو ان تفریحات میں الجھا دیا جائے تاکہ کوئی سوچے ہی نہیں۔ اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو یہ معاشرے کی توجہ ہٹانے کا ایک کلاسک ماڈل ہے۔ اسے ہم ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن کہہ سکتے ہیں۔ ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن زبردست اصطلاح ہے۔ جی، جب آپ کسی قوم کو فکری طور پر مفلوج کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بے تحاشا اور سستی تفریح فراہم کر دیں، ان کے ذہنوں کو اتنا مصروف اور مسحور کر دیں کہ ان کے پاس وجودی سوالات، حقائق یا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ بچے۔ یہ حکمت عملی آج کے دور میں بھی اتنی ہی مؤثر ہے جتنی اس وقت تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی پرشور اور تفریح زدہ ماحول کے پس منظر میں لقمان کی وہ نصیحتیں سامنے آتی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی نصیحت یہ تھی کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی خالق کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حقائق کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے۔ جی، اور اس کے فوراً بعد خاندانی تعلقات پر زور دیا گیا کہ والدین کا احترام ہر حال میں لازمی ہے۔ لیکن یہاں ایک نظریاتی حد بھی مقرر کی گئی ہے کہ اگر والدین شرک کرنے یا نظریاتی طور پر غلط راستے پر چلنے کا حکم دیں تو ان کی یہ بات تسلیم نہیں کرنی۔ البتہ اس شدید نظریاتی اختلاف کے باوجود دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھنا ہے، یعنی نظریے پر سمجھوتا کیے بغیر اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بہت گہری بات ہے۔ اور اس کے بعد جواب دہی کے تصور کو جس تمثیل کے ذریعے بیان کیا گیا ہے وہ واقعی کمال کی ہے۔ لقمان کہتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز جو وزن اور حجم میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کسی ٹھوس چٹان کے اندر بھی چھپی ہو تو اللہ کا علم اسے بھی محیط ہے اور وہ اسے سامنے لے آئے گا۔ یہ انسان کے اندر اس احساس کو جگاتا ہے کہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ تنہائی کے کتنے ہی گہرے اندھیرے میں کیوں نہ کیا گیا ہو، کائنات کے ریڈار سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد معاشرتی رویوں، یا جسے ہم آج کل کی زبان میں ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کی تربیت دی گئی ہے۔ جیسے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ بالکل، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا اور گفتگو کے دوران اپنی آواز کو مدھم رکھنا۔
اس کی دلیل یہ دی گئی کہ بلا وجہ چیخنے چلانے سے بعد میں وزن پیدا نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی جیسے سب سے بری اور ناگوار آواز گدھے کی سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی صورت کے اختتام پر علم کی ان حدود کا ذکر آتا ہے جو انسان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ 5 چیزوں کو خالصتاً غیب قرار دیا گیا ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب اور کہاں برسے گی، ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی ماہیت کیا ہے، انسان اگلے دن کیا کمائے گا یعنی اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور موت کس مقام پر آئے گی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے سامنے آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور علم بھی کوئی حتمی اور 100% درست پیشین گوئی کرنے سے قاصر ہے۔ اور یہ 5 عناصر دراصل انسان کی بے بسی کو نمایاں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی حدود کو پہچانے۔ جی، اور اس سے گفتگو کا رخ قدرتی طور پر اگلے موضوع کی طرف مڑ جاتا ہے جو سورۃ السجدہ میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ السجدہ، جس میں ایک سجدے کی آیت بھی شامل ہے، اس کا مرکزی خیال موت کے بعد کی زندگی اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر مبنی ہے۔ اور اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی اور معاشرتی اصول بیان کیا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ تصور دیا گیا ہے کہ انسان پر یا معاشروں پر براہ راست کوئی اچانک بڑا اور حتمی عذاب نہیں آتا، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، بحران اور انتباہات آتے ہیں۔ جی، اس تصور کو چھوٹے عذاب اور بڑے عذاب کی اصطلاح سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ جو چھوٹی مصیبتیں، بیماریاں یا معاشی و سماجی بحران ہیں، یہ دراصل ایک الارم یا وارننگ سسٹم کی طرح کام کرتے ہیں۔ جس طرح کسی مشین یا گاڑی کے ڈیش بورڈ پر وارننگ لائٹس جلنے لگتی ہیں تاکہ انسان وقت رہتے خرابی کو ٹھیک کر لے، بالکل اسی طرح یہ چھوٹے بحران انسان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ رک کر اپنی سمت کا تعین کریں۔ لیکن جو لوگ ان الارمز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو جب حتمی فیصلہ آتا ہے تو اس کی کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ بالکل، ماخذ کے مطابق اس وقت وہ لوگ دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی التجا کریں گے تاکہ وہ اپنے اعمال درست کر سکیں، لیکن یہ درخواست منطقی طور پر مسترد کر دی جائے گی کیونکہ انہیں سنبھلنے کے تمام مواقع دیے جا چکے تھے۔ اور یہ الارمز والی بات موجودہ دور کے بہت سے بحرانوں پر سوچی جا سکتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم اس جائزے کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو شدید ترین بحرانوں میں عملی اقدامات کی بات کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ، یہاں مدینہ کے معاشرے کی ازر نو تشکیل اور ایک بقا کی جنگ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سماجی اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ پرانے عرب میں یہ روایت جڑ پکڑ چکی تھی کہ منہ بولے بیٹوں کو بالکل حقیقی اور سگے بیٹوں کا قانونی اور خاندانی درجہ دے دیا جاتا تھا۔ اس ماخذ میں اس پرانی رسم کو جڑ سے ختم کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اور اس سماجی اصلاح کی بنیادی وجہ نسب اور وراثت کے معاملات کو شفاف بنانا تھا۔ شناخت کا درست ہونا کسی بھی معاشرے کی قانونی بنیاد ہوتا ہے۔ اس کی عملی مثال اس واقعے سے ملتی ہے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ، جنہیں لوگ زید بن محمد پکارنے لگے تھے، انہیں اس حکم کے بعد دوبارہ ان کے اصل والد کے نام سے یعنی زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ جی، اور اسی دوران یہ سماجی اور روحانی رشتہ بھی قائم کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ لیکن اس صورت کا جو سب سے اہم اور تفصیلی حصہ ہے وہ جنگ خندق کی منظر کشی ہے، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے مدینہ کی نوخیز ریاست کو ایک سنگین وجودی خطرے سے دوچار کر دیا تھا۔ واقعی اگر ہم اس محاصرے کے حالات کا تصور کریں تو یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ 10,000 سے زائد افراد پر مشتمل ایک مسلح لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی، اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کڑاکے کی سردی تھی اور بھوک اور فاقوں نے سب کو نڈھال کر رکھا تھا۔ اور اس موقع پر خندق کھودنے کا آئیڈیا سامنے آیا جو کہ عربوں کے لیے ایک بالکل نیا اور غیر روایتی جنگی حربہ تھا۔ اور اس پوری صورتحال میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ قیادت کا کردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد کسی محفوظ جگہ پر نہیں بیٹھے تھے، بلکہ وہ خود عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے، اور بھوک کی شدت کے باعث انہوں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بحرانی حالات میں لیڈرشپ کا یہ کلاسک ماڈل ہے کہ قائد اپنی قوم سے زیادہ تکلیف برداشت کریں۔ اس شدید نفسیاتی اور جسمانی دباؤ نے مدینہ کے اندر موجود لوگوں کی حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا۔
کیونکہ جب انسان موت کو سامنے دیکھتا ہے تو اصل کردار سامنے آ جاتا ہے۔ جو منافقین تھے انہوں نے بہانے تراشنا شروع کر دیے، یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، اور وہ محاذ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف جو سچے مسلمان تھے، انہوں نے جب اتنی بڑی فوج کو دیکھا تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ ماخذ کے مطابق ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا کہ یہ وہی آزمائش ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ 1 ماہ کے اس طویل محاصرے نے سب کے اعصاب کا امتحان لیا، اور پھر جنگ کا فیصلہ کسی تلوار سے نہیں بلکہ قدرت کے ایک فیصلے سے ہوا۔ جی، ایک انتہائی شدید آندھی اور طوفان آیا۔ اس طوفان نے دشمنوں کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے چولہے الٹ دیے، اور ان کے اندر ایسی دہشت اور افراتفری پھیلی کہ وہ رات کی تاریکی میں ہی محاصرہ ختم کر کے واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن مدینہ کے اندر سے ایک اور خطرہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ بنو قریظہ، جو مدینہ کا ایک یہودی قبیلہ تھا اور جن کا مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، انہوں نے عین محاصرے کے دوران مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ انہوں نے باہر کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لی تھی، اور تاریخی اور جنگی قوانین کے اعتبار سے حالت جنگ میں اندرونی بغاوت سب سے سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ جب خندق کا محاصرہ ختم ہوا تو مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 1 ماہ تک وہ اپنے قلعوں میں بند رہے، اور بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ مسلمانوں نے یہ فیصلہ بنو قریظہ کے ہی ایک پرانے اتحادی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ اور سعد بن معاذ نے جو فیصلہ سنایا وہ مسلمانوں کے قانون کے تحت نہیں، بلکہ خود یہودیوں کی کتاب تورات کے احکامات کے عین مطابق تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ غداری کرنے والے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جائے، جبکہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کی تمام املاک ضبط کر لی جائیں۔ اس دور کے جنگی حالات اور غداری کی سنگینی کے پیش نظر یہ ایک سخت لیکن ناگزیر فیصلہ تھا، جس نے ریاست کی رٹ کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سورۃ العنکبوت ہمیں نماز اور مکالمے کے ذریعے اپنے انفرادی کردار کی تعمیر سکھاتی ہے۔ سورۃ الروم عالمی تاریخ اور پیشین گوئیوں کے ذریعے ہمیں طاقت کے عروج و زوال اور انسانی اعمال کے ماحولیاتی اثرات سے روشناس کراتی ہے۔ سورۃ لقمان خاندانی حکمت، ترجیحات کے تعین اور معاشرتی خلفشار سے بچنے کی تدبیر سکھاتی ہے۔ اور سورۃ السجدہ ہمیں زندگی میں ملنے والے چھوٹے الارمز کو سنجیدگی سے لینے کی تنبیہ کرتی ہے۔ اور آخر میں سورۃ الاحزاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انتہائی شدید بحران، خوف اور بقا کی جنگ کے دوران ایک معاشرے کو کیسی قیادت، شفافیت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مختلف ٹکڑے مل کر دراصل انسان اور معاشرے کی بقا کا ایک مکمل نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے سورۃ لقمان کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح پرانے زمانے میں لوگوں کی توجہ سنجیدہ حقائق سے ہٹانے کے لیے گانے بجانے والوں اور قصے کہانیاں سنانے والوں کو خریدا گیا تاکہ تفریح کے شور میں شعور کی آواز دب جائے۔ بالکل۔ ذرا سوچئے، آج ہم جن سکرینز کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں، جو مسلسل ہمیں نت نئی معلومات اور نہ ختم ہونے والی تفریح فراہم کر رہی ہیں، کیا وہ بھی ہمارے لیے اسی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا کام تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی لمحہ بلمحہ سکرولنگ کے سعادت کے باعث ان حقائق، اس غور و فکر اور اس حکمت سے دور نہیں ہوتے جا رہے جو صدیوں پہلے انسان کی اصل طاقت ہوا کرتی تھی؟ کیا ہم نے شعوری سوچ کا سودا سستی تفریح کے عوض نہیں کر لیا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے روزمرہ کے انتخاب اور اپنی توجہ کے استعمال کا عصر نو جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے قیمتی وقت اور فکری توانائیاں کن چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں۔